اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غصہ کے سبب بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں، مثلا حسد، غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق، جھوٹ، آبروریزی، دوسرے کو حقیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، بیجا مار داڑ، تمسخر یعنی مذاق اڑانا، قطع رحمی، بے مروتی، شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا، احسان فراموشی وغیرہ۔ واقعی جس پر غصہ آ جاتا ہے اس کا اگر نقصان ہو جائے تو غصہ ہونے والا خوشی محسوس کرتا ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ راضی ہوتا ہے، اس کے سارے احسانات بھول جاتا ہے اور اس سے تعلقات ختم کر دیتا ہے۔ بعضوں کا غصہ دل میں چھپا رہتا ہے اور برسوں تک نہیں جاتا، اسی غصہ کی وجہ سے وہ شادی غمی کے موقع پر شرکت نہیں کرتا۔ بعض لوگ اگر بظاہر نیک بھی ہوتے ہیں پھر بھی جس پر غصہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اس کا اظہار یوں ہو جاتا ہے کہ اگر پہلے اس پر احسان کرتے تھے تو اب نہیں کرتے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے، نہ ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر اس نے کوئی اجتماع وغیرہ ذکر نات وغیرہ کا اہتمام کیا تو معاذ اللہ عز و جل محض نفس کے لیے ہونے والی ناراضگی اور غصہ کی وجہ سے اس میں شرکت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ بعض رشتہ دار ایسی بھی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی لاکھ حسن سلوک کرے مگر وہ راہ پر آتے ہی نہیں۔ مگر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جامع صغیر میں ہے سل من قطعک، یعنی جو تجھ سے رشتہ کاٹے تو اس سے جوڑ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی، یعنی تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ لہٰذا اگر ہم سے کوئی ناراض ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے وہ قطع تعلق کرے تو ہمیں خود چاہیے، چاہے قصوروار وہ خود ہی کیوں نہ ہو، تم نہ ہو، پھر بھی کیا ہونا چاہیے، خود جا کر اس سے صلح کر لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ غصے کا عملی علاج اگلے بیان میں ہم بیان کریں گے، بس ساتھ رہیے۔ ویڈیو کو دوسروں ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں، ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ جن نے بھائی چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لے۔ جزاک اللہ۔